میری کوئی اگین یہاں میرے کو پتہ ہے، میرے کا شو بھی میں کئی دفعہ کہتا رہا ہوں کہ اسد عمر کو ایز اے پرسن کے طور پر آئی لائک ہم، ہی از اے جینٹل مین. ان کی اچھی چیز یہ ہے کہ ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں، اسپیشلی میں زیادہ تنقید کرتا رہا ہوں. کبھی انہوں نے منہ نہیں بنایا، جب بھی ملے بڑے اچھے طریقے سے جو ہاتھ ملایا انہوں نے آ کے ہینڈ شیک کیا. اور عمران خان کی طرح مجھے اپنی پریس کانفرنس سے انہوں نے بین بھی نہیں کیا. ہوتا ہے نا سب سے زیادہ تنقید کی خان صاحب پہ تو ایک ہی میں نے ان سے سوال پوچھ لیا تھا پہلی پریس کانفرنس میں، اس کے بعد انہوں نے کہا جناب اس گستاخ کو تو اندر میرے اس میں آپ نے انٹر نہیں ہونے دینا. یہ کم از کم اسد کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ میری انہوں نے بہت زیادہ سخت باتیں یا انالیسس جو بھی تھا میری رائے تھی اس کو انہوں نے ٹالریٹ کیا، برداشت کیا، جینٹل مین. لیکن اب آتے ہیں تھوڑی سی ان کے کیپیسٹی کے ایشوز پہ میں آ کے ضرور کروں گا کہ دو چار ان کو ساتھ مسئلے تھے. اس سے پہلے میں ذرا عامر کے ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب کی کیا کریڈینشلز ہیں جن کو لایا گیا اسد کے اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر کریڈینشلز ہو سکتے ہیں. میں اس پہ بھی بات کروں گا. وہ یہ ہے کہ ان کا سب سے مجھے یہ لگتا ہے، یہ میری اسیسمنٹ ہے یہ پچھلے 20-25 سالوں کی، کہ حفیظ شیخ صاحب کو آئی ایم ایف کے اس پہ لگایا، شرط پہ لگایا گیا کہ اگر آپ نے 7-8 ارب ڈالر ہم سے لینا ہے تو پھر بندہ آپ کو ہمارا رکھنا پڑے گا، ہماری چوائس کا. یہ ان سے لنکڈ ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے اس میں. اور پلس ان کی یہ مجھے بتایا گیا کہ ان کی وائف جو ہے وہ امریکن سٹیزن ہے. یہ پچھلے دنوں سمری گئی تھی کیبنٹ کے پاس یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پہ کہ جن کی سپاؤزز بھی فارن نیشنلز ہیں آپ ان کو یہاں نہیں لگائیں گے. اور جو ان کے بزنس پارٹنرز ہیں دبئی میں، وہ بھی میرا خیال ہے شاید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا یا پتا ہوگا کیونکہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں لہٰذا ضرورت ہے. وہ بھی جو ان کے بزنس پارٹنر ہیں جس فارم میں وہ کام کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی وہ ذرا کان کھڑے کرنے والی بات ہو سکتی ہے. ان کے پارٹنرز اس طرح کے ہیں جس پہ کوسچنز ریز ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ کر سکتی ہے. اگر یہ کڑوا گھونٹ پی لیا گیا ہے کہ جناب وہ امریکن ان کی وائف بھی ہیں حفیظ شیخ صاحب کی، آئی ایم ایف آپ کو اس کے بغیر 8 ارب ڈالر دینے کو تیار نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل فائنانس منسٹر پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. میرا یہ اسیسمنٹ ہے، کوئی خبر نہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا کہ اتنے اچانک جو ان کو ہٹایا گیا ہے جس کا میرا خیال اسد توقع بھی نہیں کر رہے ہوں گے. انہیں خود پتا تھا جب لاسٹ ٹائم ہماری یہ وہاں پہ یہ امریکہ جانے سے پہلے انہوں نے بریفنگ دی تو اسد واز ویری کانفیڈنٹ. وہ کہہ رہا تھا بس میں جا رہا ہوں، میں سائن کر کے واپس آ رہا ہوں، 8-10 ارب ڈالر آ رہے ہیں، پاکستانی اکانومی کھڑی ہو گئی. انہوں نے ان کو باقاعدہ ایک ٹرم سمجھا دی جو ہر جگہ انہوں نے استعمال کی کہ آئی سی یو سے باہر نکل کے آپ جنرل وارڈ میں آ گئے ہیں. تو یہ ان کو انہیں کہیں سے یہ شیبہ بھی نہیں تھا، شک بھی نہیں تھا کہ مجھے عمران خان ہٹا سکتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ وہاں پہ گئے ہیں، میں اسیسمنٹ دے رہا ہوں ایز اے رپورٹر کے طور پر جو 20-25 سالوں میں ہماری بھی تھوڑی سی انٹویشن بن جاتی ہے. یہ جب آئی ایم ایف میں گئے ہیں وہاں پہ بات چیت ان کی ہوئی ہے فائنل، تو آئی ایم ایف سے کچھ سگنل میسیجز یا تو پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھیجے گئے ہیں یا پنڈی بھیجے گئے ہیں کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بیل آؤٹ کریں، کیونکہ پاکستان بالکل گھٹنے کے اوپر آیا ہوا ہے اس وقت، ایک ٹکا ہمارے جیب میں نہیں ہے، تو پھر آپ کو کچھ چینجز ہماری کرنی پڑیں گی، آپ کو ٹیکنوکریٹس لانے پڑیں گے. اور سب سے بڑا ٹیکنوکریٹ جو ان کا آپ کہہ سکتے ہیں جس پہ وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ یہاں پہ آ کے آپ ایگری کر کے جائیں گے شرائط وہ پوری کریں گے، وہ شاید اسد عمر کے لیے ایز اے پولیٹیکل ایک اینٹیٹی کے طور پر مشکل ہو جاتا. ہمارے جیسے لوگ عوام پھر ان کے کپڑے پھاڑنے پہ آ جاتے. لہٰذا انہوں نے ایک ایسا بندہ لایا جس کی پولیٹیکل بیگج نہیں ہے، جس کی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے، جس نے پاکستان کے لوگوں سے ووٹ نہیں لینا، جس نے کسی کو جواب دہ نہیں ہونا. لہٰذا آئی ایم ایف نے چن کو ان کو بندہ دیا ہے کہ جناب اگر ہمارے پیسے لینے ہیں تو ہمارا بندہ آئے گا، وہ دیکھے گا، اوورسی کرے گا، کیسے کرے گا.